السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا ایک پیغام جو آپ تمام حضرات تک پہنچانا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح آج ہم لوگ امت کا مالدار طبقہ، صاحب ثروت طبقہ حج عمرے کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم قبلہ اول فلسطین بھی جایا کریں۔ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ زیارت کے لیے بیت المقدس بھی جایا کریں، فلسطین بھی جایا کریں، تاکہ اسرائیل کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ فلسطینیوں کا تعلق ہے صرف مسجد اقصی سے۔ جب دنیا سے، پوری دنیا سے مسلمان وہاں جائیں گے زیارت کے لیے، اسرائیل کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ قبلہ اول کا تعلق صرف فلسطینیوں سے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کا رزلٹ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت اور خون کی ندیاں وہاں جو بہائی ہوئی ہیں، جو ظالمانہ قبضے کی کوششیں چل رہی ہیں، وہ کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اگر اس پہ آنچ آئی یا یہاں کے رہنے والوں کو میں نے نقصان پہنچایا تو پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور قبلہ اول بیت المقدس کی مدد کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی زیارت کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتا ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ زیارت کی نیت سے کہیں جانا جائز نہیں ہے، جن میں آپ نے فرمایا مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ لوگوں زیارت کے لیے اگر کہیں جانا چاہتے ہو، دیکھنے کے لیے اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو یا تو حرم شریف میں آؤ، یا میرے روزے پہ آؤ، مسجد نبوی میں آؤ، یا پھر مسجد اقصی جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ عمرے تو کرتے ہیں لیکن فلسطین نہیں جاتے، اسی لیے آج اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ صرف اس کا تعلق فلسطینیوں سے ہے، لہٰذا فلسطینیوں کو ختم کر دو، یہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اور یہی سوچ کر کے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لے کر کے گرانے کی، ڈھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مالداروں کو چاہیے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں کا سفر کریں، وزٹ کریں، زیارت کے لیے جائیں، تاکہ اسرائیل کا دماغ سدھارا جا سکے۔ جو غلط خیال اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ مسجد اقصی کا تعلق صرف فلسطینیوں سے ہے، وہ غلط خیال ان کے دماغ سے نکل جائے اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ بات آپ کو صحیح بھی لگی ہوگی، سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر جلدی کیجئے اور اپنے بیت المقدس سے محبت کی اور قبلہ اول سے محبت کا ثبوت دیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبے زمانے تک جنگ لڑی ہے، جس میں 1-2 نہیں، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت کے بعد جا کر کے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا، عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو قربان کر کے، ان کی قربانی دے کر کے۔ آج پھر ظالم طاغوتی طاقتیں اس کے اوپر قبضے کی کوششوں میں ہیں۔ ہمیں چاہیے جو جان کی قربانی دے سکتا ہے جان کی قربانی دیں، جو مال کی قربانی دے سکتا ہے وہ مال کی قربانی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی حق حصہ اس کے اندر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی بھی حفاظت فرمائے اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے، جو اپنے گھر برباد کر کے، اپنے املاک برباد کر کے فلسطین کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کے اندر لگے ہوئے ہیں، کہ قبلہ اول جس کی طرف صحابہ نے رخ کر کے نماز پڑھی تھی، جس کو صلاح الدین ایوبی نے آزاد کرایا تھا، جو مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی وراثت ہے، اس کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فلسطینی مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور فتن سے، مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔